تو آج نا ہم نے ایک موضوع پہ خصوصی طور پہ بات کرنی ہے، تو وہ کیا ہے؟ قوت با۔ آج کل ہم روٹین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے اشتہار فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور عمومی طور پہ اس طرح کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، اور وال چیکنگ، اس طرح کچھ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا، اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، نامردی نامردی نامردی۔ تو ایک چیز جب ہماری نظر سے بار بار گزرتی ہے، جب ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم میں تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہمیں جو مریض مل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کوئی قوت با کے مریض نہیں ہوتے، بلکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ مغلظات یا اس طرح کی محرکات کی بھرمار ہوتی ہے، تو کافی سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں سوزش کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنسی امراض کے اندر کہ اس کی بنیاد جو ہے نا، وہ ہر مرض کی علیحدہ ہوگی۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو کس طرح علیحدہ ہوگی کہ جو احتلام ہے، نائٹ فال، وہ عضلاتی تحریک کا، صداع کا، خشکی کا مظہر ہے، اور اسی کے اندر ہمارے مسکولر ٹیشوز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ صداوی یا خشکی کی علامات بڑی ہوتی ہیں، اینیمل فورس بول رہے ہیں، قوت حیوانی بول رہے ہیں، یہ غیر طبعی عوامل ہیں اس کے۔ اسی طرح جب جو صورت انزال ہے، تیزی ہے نا، اس سے صورت تیزی سے، تو یہ غدود کی گلینڈ کی سوزش ہے، صفرا کی زیادتی کی علامت کے، حرارت سے ہر چیز پگھل کے نرم ہو جاتی ہے، اور جریان جو ہے وہ رطوبتی امراض اعصاب کی تیزی سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا مزید غور کریں کہ کبھی بھی اپنی ماں کو، بہن کو یا بیٹی کو دیکھنے سے اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ کوئی اور عورت کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بظاہر کیا ہے؟ دماغ کی آوارگی ہے۔ آپ اپنی ماں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، یا جس طرح، کبھی اس طرح کے تاثرات نہیں پیدا ہوئے، لہٰذا وہاں بھی اس قسم کی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ جو جنسی تحریک ہوتی ہے، سوچنے سے جو آپ کے افعال ہوتے ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت اور شاہکار پیدا کیا، اس کی تقویم یا پیدائش بڑی احسن ہے۔ تو اس کے اندر بنیادی وجہ کیا تھی کہ آپ سوچ نہیں پاتے، جس حصے کو حرکت دینا ہو آپ نے ابھی تک سوچا نہیں، وہ حرکت کر جاتا ہے، جبکہ یہی چیز جو ہے اگر آپ کسی فالج زدہ مریض سے کروا کے دکھائیں وہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح وہاں آپ کے جو جنسی غدود ہیں ان کے اندر وہاں طوفان کی صورت برپا ہو جاتی ہے، اور تحریکات کے نامکمل ہونے کے باعث وہاں سے مواد کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ذہنی آوارگی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے بہت سارے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے جسم کے ساتھ کپڑا مس ہو رہا تو آپ کے بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بظاہر ذہنی آوارگی ہے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ادویات استعمال کریں یا مخدرات استعمال کریں، منشیات استعمال کریں، اس طرح کی نشاور چیزوں کا۔ مغلظ لینے سے اب کیا ہوتا ہے؟ مغلظ غلظت ہے، گاڑھا پن پیدا کرتا، آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، انتڑیوں کا نظام متاثر ہو کے مزید احتلام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کھچاؤ، مختلف معاملات۔ اور دوسری بات جو ہے سوزش کو مد نظر رکھیں جی، بہت زیادہ گرمی ہوگی جی، بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، اب معدہ، اس میں گرمی ہوگی جی، جگر میں گرمی ہوگی، معدے میں اور جگر میں گرمی نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ آپ بھی تو غذا کھاتے ہیں نا، غذا جب آپ کھاتے ہیں، پیشاب آپ ٹھنڈے یخ جوس پیتے ہیں، کبھی وہ پیشاب کے راستے ٹھنڈے نکلے ہیں؟ بالکل گرم نکل رہے ہوتے ہیں، آپ بے شک ٹھنڈے یخ جوس پی لیں، تو آپ کی طبیعت مدبرہ بدن وہاں پر جو آپ کی حرارت جو غذا کو تحلیل کرتی ہے وہ اس کے اوپر سرب ہو جاتی ہے، خرچ ہونے کے بعد اس کے وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ٹھنڈا کے اندر جا کے سوزش پیدا کر دے گا، جو سوزش کے درجات مختلف ہیں، وہ ورم میں، پھر بخار میں، پھر ذوب میں بدلتی، جس کے بعد جا کے جسے آپ پہلی، دوسری یا تیسری یا چوتھی سٹیج بولتے ہیں۔
تو وہاں تک لے جاتی ہے. تو طبیعت وہاں پہ حرارت سے اس کو گرم کر کے اس کو اس لیول پہ لے آتی ہے کہ وہ آپ کے جسم سے جب خارج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے. اور جن دنوں میں آپ کا نظام انہضام ٹھنڈا ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ نے ہیضے کے مریض کو دیکھا، آپ اس کو جو بھی غذا دے رہے ہیں وہ کچی باہر نکل رہی ہے، پخانے کے اندر سے بھی کچا مواد نکل رہا ہوتا ہے، آپ کے ٹکڑے نکل رہے ہوتے ہیں غذا کے. تو جسم کے اندر برودت بڑھنی شروع ہو جاتی، سردی بڑھنی شروع ہو جاتی، سکیڑ آنے شروع ہو جاتے، آکسیجن ٹوٹنی شروع ہو جاتی. معدے کے اندر حرارت کا ہونا ضروری ہے کہ غذا کی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. جگر کے اندر حرارت کا ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگی تو خون مکمل تیار نہیں ہوگا. اسی لیے جو ہم دھڑا دھڑ پیتے ہیں ٹھنڈے یخ، جوس، مغلظات، چھلکے، بلنگو شربتوں میں ڈال کے، یہ جا کے آپ کی آنتوں کا بیڑا غرق ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ برودت بڑھتی جاتی، آپ کے جسم کے اعضاء ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوزش ہو جاتی. آپ عمومی طور پہ امراض کے اندر گھرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اول باہر اعصاب ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے نرو ٹیشوز ہمارے باہر کی طرف ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ موسم سے سب سے پہلے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. سردی آئی، آپ کو پہلے زکام ہو گیا، کیونکہ پیچھے آپ جوس پی کے آئے ہیں نا، ماشاءاللہ لسیاں پی کے آئے ہیں. تو وہ جیسے سردی کا موسم آیا تو وہ اثرات جاگے. اسی طرح جو آپ بہت زیادہ مشروبات لیتے ہیں، اس طرح کی بے وجہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے کہ آپ مستقل مریض ہو جاتے ہیں. سوزش کیا ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پانی جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی زیادہ باہر پسینہ آتا ہے. اب ناک میں ہو تو ناک سے مواد بہنا شروع، کان، آنکھ سے ہو آنکھ سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، گلے میں خراش شروع. اور یہ انتہائی خطرناک ہے سسٹم. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کے ناک کے اندر نوسٹرل انفیکشن ہو جاتا ہے نا، اس میں ان غدودوں کو کاٹنا انتہائی خطرناک ہے. کیوں کہ یہ آپ کے گارڈ ہیں، یہ جو آپ آکسیجن کھینچ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں نا، تو کائنات کے اندر تو بہت ساری گیسز ہیں. ناک کے تھرو ہم جو جسم کے اندر لے کے جا رہے ہیں وہ آکسیجن لے کے جا رہے ہیں. جب یہ کاٹتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، مستقل نزلہ ہو جاتا ہے آپ کو. گلے ہیں، یہ آپ کے غدود، یہ گارڈ ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لگائے ہوئے ہیں. آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی جراثیم جاتے ہیں نا ہوا کے تھرو، وہ منہ کے راستے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے وہ سب سے پہلے اس کو روکتے ہیں. جب وہ سوزشناک ہوتے ہیں آپ اس کا علاج کرتے ہیں. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کا علاج کریں، کاٹے نہیں. اور اگر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کرونک ہو جاتا ہے مریض، وہ مستقل، اس کے تو آپ نے محافظ ہی ہٹا دی ہے نا، وہ اب متاثر ہوتا رہے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کرونک ہو جائے گا مریض، وہ ساری زندگی جو ہے اس کو ٹھنڈا گرم میٹھا جو ہے لڑتا رہے گا.